دو دعائیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ سے اپنی رائے اور اپنے نظریات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پروردگار پاک کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ بھی ہوں سر، مجھے ذاتی حیثیت میں بہت پہلے آپ کو آ کے مبارکباد دینی چاہیے تھی۔ آپ کو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اعزاز سے نوازا، اور یہ اعزاز آپ کا نہیں ہمارا بھی ہے، پورے پاکستان کا ہے۔ معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ صحافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت حساس ہوتا ہے، معاشرے کا نباز بھی، لیکن میں شاید ایسا نہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہوں کہ شاید ہم حقیقتوں کو کچھ اور رنگ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں پاکستان کے جن موضوعات پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا، شاید میرے مجھ پہ علی بھائی جیندار کا بھی نہیں، لیکن ایک چیز پتہ ہے، پاکستان نوز پن ڈاؤن آ رہا ہے۔ تمام سیکٹرز جو ہے بڑے خوفناک طریقے سے ڈکلائن کر رہے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، باد نسیم جسے ہم کہیں، یہ آپ کا ادارہ ہے جس کے کندھوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے کہ روایتی صرف ڈگری ہولڈ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں، پاکستان ان حالات سے نہیں گزر رہا۔ ہم 74 سال سے سنتے آئے کہ پاکستان بڑے نازک دہرائی سے گزر رہا ہے، اب واقعتاً گزر رہا ہے، اور ایسا پاکستانی ڈرا نہیں رہا ہوا ہے۔ آپ کو آپ کی ذمہ داریوں کا آج احساس دلا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ناکارہ ایک اس معاشرے کا فرد ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آپ پاکستان کو بچانے کے لیے بہت کچھ کریں گے۔ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج آنے کو جا رہا ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا ہے۔ آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے۔ آج ایک پاکستانی کی حیثیت سے آج آپ کی بہت قوم کو ضرورت ہے۔ آپ نے ایکسٹرا جانا ہے، بہت ایکسٹرا جانا ہے، اور آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ جناب ڈاکٹر آصف صاحب آپ کو کمانڈر ملے کہ جو بہت کم ٹائم کے اندر آپ کے ادارے کو دنیا کے گلوب پہ جو ہے ایک لیڈنگ انسٹیٹیوٹ بنانے کی دوڑ میں شامل ہے۔ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنا، اپنے ہاتھ مضبوط کرنا۔ تو آپ آج سے کوشش شروع کر دیں، مطلب کہ میں نے جیسے ایک اصطلاح استعمال کی نا ایروناٹیکل کے اندر، کہتے ہیں نوز پن ڈاؤن آنا، یہ نوز پن ڈاؤن تمام سیکٹرز آ رہے ہیں۔ آپ لوگ شیلڈ بن سکتے ہیں، آپ گارڈ کا کام کر سکتے ہیں، آپ بچا سکتے ہیں، اس کو نیچے زمین پہ آنے سے گرنے سے بچا سکتے ہیں کہ آپ کچھ ایسی انوینشنس کیجئے، آپ ایسی کوئی ایکسٹرا مطلب کچھ چیزوں کو برین اسٹارمنگ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس خطے سے آپ کو نوازا ہے کہ پاکستان کو کم از کم ایگری کا کنگ بنا دیجئے، پاکستان کو خود کفالت کی ان منزلوں تک لے جائیے کہ جہاں کم از کم باقی سارے سیکٹر بیٹھے ہوں تو آپ ان کو اٹھا کے ساتھ کھینچ کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم بھی ناصر ہو۔ میں جناب ہراج صاحب کا، ریاض صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ موقع ملا ان کے توسط سے کہ آپ سے مخاطب ہوئے۔ آصف صاحب یقین مانیے کہ ایک ایسا ہیرا شخصیت ہے اس سرزمین کے لیے، قدر کیجیے اور ان کا نام مزید بلند کرنے میں اپنا بھی کوئی کردار ایسا ادا کیجیے کہ ان کو لگے کہ آج جس ادارے کے وہ سربراہ ہیں اس ادارے نے بہت کچھ ایسا کیا جس کا پاکستان کی ترقی میں بڑا حصہ ہے۔ سلامت رہیے، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ یاسر شیخ صاحب، آپ کی جو دعائیں اور جو مومنٹم آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو دے گئے ہیں، ان باتوں کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب دوبارہ نہیں ملنا چاہیے جن کا آپ کو انتظار ہے، میں انہیں دعوت دوں گا سید اقرار الحسن کو کہ وہ آئیں اور آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور یہ انٹریکٹیو سیشن کی بنیاد۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ اس یونیورسٹی سے ہمارا بڑا ایک ذاتی سا تعلق ہو گیا ہے۔ آپ لوگ شاید آگاہ ہیں یا نہیں، میرا اس سے پہلے بھی ایک تعارفی سیشن ہو چکا، پروفیسر ڈاکٹر آصف علی صاحب سے ایک نشست بڑی بھرپور رہی، پھر ایک ایونٹ بھی ہم نے یہاں منعقد کیا۔ تو مجھے لگتا ہے میں اپنے گھر ہی واپس آیا ہوں، تو اتنی جتنی یاسر بھائی نے کی اور اتنی اچھی گفتگو کر بھی نہیں سکتا۔
تو میں ذرا بس کچھ دل کی باتیں آپ سے شیئر کر کے اجازت لوں گا. سب سے پہلے بہت خوش آئند بات یہ ہے کہ یونیورسٹی آ کے مجھے بڑا اچھا لگا آپ کی نئی عمارات کو دیکھ کے, نیا انفراسٹرکچر دیکھ کے. اور میں نے آپ کے وائس چانسلر صاحب سے مل کے یہ کہا کہ مجھے یقین تھا کہ آپ کی قیادت میں انشاءاللہ یہی گروتھ ہوگی یونیورسٹی کی. اور آج سب کو مبارک ہو کہ پروفیسر ڈاکٹر آصف علی کو تمغہ امتیاز جیسے اعزاز کے لیے منتخب کیا ویری ویل ڈیزرونگ تمغہ امتیاز. ہم دیکھتے ہیں تمغہ امتیاز اور بھی بہت سارے لوگوں کو دیا گیا, لیکن جن کو صحیح معنوں میں دیا جانا چاہیے. اچھی بات یہ ہے کہ یہ ملک ان کی خدمات کا اعتراف کر رہا ہے. سو سر مبارک ہو آپ کو بھی اور ہر ایک اس اعزاز سے. بس دو چار باتیں جس طرح یاسر بھائی نے بھی آپ لوگوں سے بات کی کہ پاکستان بہت سارے شعبوں میں انحطاط پذیری کا شکار ہے. مجھے سب سے زیادہ جو مسئلہ لگتا ہے پاکستان میں, اکانومی ملک کی بیٹھ جایا کرتی ہیں, اس کے بعد دوبارہ ریوائو کر جاتی ہیں, اور بھی جو معاشروں کے مختلف طبقات ہوتے ہیں ان میں پرابلمز آتی ہیں وہ ریزالو ہو جاتی ہیں. لیکن معاشرہ بذات خود اگر اس کا فیبرک ادھڑنا شروع ہو جائے, یا معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں, یا ہماری مورل یا ایتھیکل گراؤنڈز میں ایشوز اور مسائل آنا شروع ہو جائیں, تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے معاشروں کے لیے دوبارہ سے باؤنس بیک کرنا. ایک چیز جس پر ہمیں فوکس کرنا ہے, جس پر ٹیم سریام فوکس کر رہی ہے, جو مسائل ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی خدمت میں پروگرام سریام کے توسط سے لے کے آتے ہیں, میں ایک چھوٹی سی مثال سے اس کا آغاز کروں گا. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اور وہ پروگرام بنیاد تھی اس ملک کے مسئلے کو سمجھنے کی. آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ ہم نے ایک ٹیلی ویژن جو چل رہا تھا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, اس ٹی وی کی تار کاٹی پیچھے سے, جو اس کی مین تار ہوتی ہے, تو میرا ٹیلی ویژن بند ہو گیا. اب ٹی وی کی تار کٹنے کے علاوہ اس میں کوئی پرابلم نہیں تھا, وہ ٹھیک ٹھاک ٹیلی ویژن تھا. اس ٹی وی کو اٹھا کے ہم ٹی وی کے مکینک کے پاس لے گئے. اس سے کہا پتہ نہیں کیا ہوا, چلتے چلتے ٹی وی بند ہو گیا, اس کو چیک کرنا کہ کیا مسئلہ ہے. اس نے اپنے وہ جو بھی آلات والات ہوتے ہیں میٹر شیٹر اس میں لگائے, اور لگانے کے بعد کہنے لگا جو ہو اس کی تو آئی سی اڑ گئی ہے, 13,000 روپے لگیں گے اس کے اوپر. حالانکہ مسئلہ صرف ایک کیبل ہم نے اس کی کاٹی تھی. پھر ہم نے یہی معاملہ دہرایا فریج کے ساتھ. فریج کا بھی پیچھے سے ایک تار ڈسکنیکٹ کیا, سمپل فریج تھا, ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. اب فریج والے صاحب کے پاس لے گئے, فریج والے صاحب نے بھی اپنے سارے میٹر لگائے, آدھا گھنٹہ چیک کیا, پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے بڑا مسئلہ ہو گیا, اس کا جو کمپریسر خراب ہو گیا. اب کمپریسر کے 18,000 روپے الگ, 4,000 روپے اس میں گیس لگے گی, 22,000 روپے کا خرچہ ہوگا. سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی, ہم نے ایک موٹر سائیکل کا نیا ٹیوب خریدا, ٹائر کا ٹیوب, اور وہ موٹر سائیکل ہم لے گئے پنکچر والے کے پاس. ٹیوب نئی موٹر سائیکل کے اندر ڈلی ہے, اور موٹر سائیکل ریڑھتے ہوئے جو بھی نیکسٹ پنکچر والا تھا اس کے پاس چلے گئے. ہمارا بندہ جو ہمارا نمائندہ ہڈن کیمرے کے ساتھ تھا, اس نے اس کو کہا یار میں پانی پی کے آ رہا ہوں, سامنے میرا چیک کرنا کہ اس میں کیا پرابلم ہوا ہے. تو جب تک ہمارا بندہ پانی پی کے واپس آیا, تب تک اس بندہ خدا نے اس نئی ٹیوب میں سے جو ہم نے پچھلی دکان سے خریدی تھی اس میں 2 پنکچر نکال دیے. اس نے کہا کہ اس میں 2 پنکچر تھے, پائپ میں لاتے تھے تو کسی لے جاؤ. اب میں وہ بائک لے کے سب کے پاس گیا کہ شرم دلاؤں ان کو, کہ ٹیم والے کو بتاؤں کہ بندہ خدا ہم نے صرف ایک تار ڈسکنیکٹ کیا تھا, اور تم اتنے پروفیشنلی کرپٹ ہو کہ تم نے اس کی آئی سی کہہ دیا کہ جڑ گئی ہے, جو کہ نہیں, حقیقت کے برخلاف تھی بات. اسی طرح ہم فریج والے کے پاس بھی گئے, اس کو بھی تھوڑی سی شرمندگی دلائی کہ یار یہ تو تار کاٹا تھا, اس کو ویڈیو موجود ہے ہمارے پاس. سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی, ہم جو پنکچر والا تھا اس کے پاس جب گئے, اس سے میں نے کہا یار یہ رسید دیکھ, پچھلی دکان سے خدا کے بندے ہم نے نئی ٹیوب خریدی ہے ٹائر کی, اور وہ نئی ٹیوب جب تمہارے پاس آئی ہے ٹائر میں ڈل کے, تو صرف اس لیے کہ چونکہ بندہ سر پہ کھڑا نہیں تھا, وہ یہ کہہ کے چلا گیا پھر میں پانی پی کے آتا ہوں واپس, تو تم نے صرف اس لیے بدیانتی کی اور 2 پنکچر نکال دیے. تو یوں میں ہنسنا شروع ہو گیا, نا پہن جاتے تو ارے ٹھیک ہے, لیکن شکر کرو میں 2 ہی کرنے نے 4 بھی تک سکتا. اب یہ ہنسنے کی بات سے زیادہ رونے کی بات ہے, لیکن ہنسی آتی ہے ہمیں کہ جس ملک کا ٹی وی مکینک تک کرپٹ ہو, جس ملک کا فریج مکینک بھی کرپٹ ہو, جس ملک کا پنکچر لگانے والا بھی کرپٹ ہو, اس ملک میں ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران حضرت عمر فاروق جیسے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے؟ بلکہ دین کا بھی فیصلہ ہے کہ جیسی قوم ہوگی اس کو ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں. تو اگر 70 سالوں سے ہم پہ برے حکمران مسلط ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم بحیثیت قوم بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جس تبدیلی کا ہم انتظار کر رہے ہیں, وہ تبدیلی اس وقت آئے گی جب اس ملک کا ٹی وی والا ٹھیک ہوگا,
جب اس ملک کا فریج مکینک ٹھیک ہوگا، جب اس ملک کا پنکچر لگانے والا ٹھیک ہوگا، جب اس ملک کا طالب علم ٹھیک ہوگا، جب اس ملک کا صحافی ٹھیک ہوگا، جب آپ اور میں قیمے والے نان پہ ووٹ دینا چھوڑ دیں گے، جب آپ اور میں بریانی کی پلیٹ پہ بیٹھنا چھوڑ دیں گے، اس وقت انشاءاللہ اس ملک میں صحیح معنوں میں انقلاب آئے گا اور تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ اپنی ذات سے آغاز کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں ہم نے ایک ٹیم سیام کے والنٹیئر کا انیشیٹو بھی اس کا بھی آغاز کر رکھا ہے۔ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کے اپنی بساط کے مطابق خون عطیہ کرتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، گلی کو صاف کرتے ہیں، دیواریں صاف کرتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم یہ برعکس کہ دیکھیں گے کہ ایم ایل اے نے کچھ نہیں کیا، ایم پی اے نے کچھ نہیں کیا، ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کی ترقی کے لیے۔ آپ سب سے میرا ایک آنےسٹ والا سوال ہے، بس میں پھر اجازت چاہوں گا، بالکل جانبداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے جواب دینا ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے کریئر کی فکر ہے، ہم سب اچھے نمبر دینا چاہتے ہیں، ہم سب کی خواہش ہوگی کہ یار یہ موبائل یہ والا ہے، میرے پاس آئی فون 12 ہے، آئی فون 13 آ جائے، یا یہ والا لیپ ٹاپ ہو، یہ میرے پاس یہ والی گاڑی ہونی چاہیے، یا میرا کریئر میں مجھے یہ بننا ہے، یہ اچیو کرنا ہے۔ اپنی لائف کی اسٹرگل کے علاوہ اپنی زندگی میں جو کوشش کریں نا اپنے کریئر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کی تعبیر کے لیے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایک کام یاد کرنا ہے جو صرف اور صرف آپ نے اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کے لیے کیا اور ہاتھ کھڑا کر کے بتایا۔ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں، بالکل آنےسٹی کے ساتھ۔ نہیں سوال پہنچ گیا نہیں سکتا۔ دو لوگ ہیں اس ہال میں اور یہ بڑی اچھی بات ہے، ورنہ اکثر جو 1,000 کا ہے 1500 لوگوں کا آڈیٹوریم ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ اب دو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے ہاتھ کھڑا کیا، جنہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہوگا ملک کے لیے۔ اینڈ اگین ہم سب کی خواہش کیا ہوگی کہ پاکستان دنیا کا عظیم ملک بن جائے، امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے، برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دے، آسٹریلیا، لیکن کنٹریبیوشن کیا ہے ہمارا؟ زیرو، صفر۔ ایز این انڈیویجول کوئی اپنی اپنی زندگی کی دوڑ میں لگے ہیں، لیکن ملک کے لیے کنٹریبیوشن ہے صفر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہم پاکستان سے پیار نہیں کرتے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ اسے اب ہاتھ کھڑا کرنا ہے آنےسٹلی ان لوگوں نے جنہوں نے زندگی میں کبھی قومی ترانہ سنتے ہوئے، نیشنل اینتھم سنتے ہوئے اپنے خون میں یہاں سے لے کے پیر کے ناخن تک ایک بجلی دوڑتی ہوئی محسوس کی ہو۔ کتنے لوگ ہیں؟ تالیاں بجائیں پہلے اپنے لیے بھائی۔ پیار سارے کرتے ہیں پاکستان سے۔ یہ جو بجلی کی میں بات کر رہا ہوں، جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ابھی بھی اس وقت بات کرتے ہوئے بھی ہو رہا ہے، اسپیشلی ابھی انڈیا پاکستان کا میچ آنے والا ہے، اس سے پہلے جب نیشنل اینتھم بجے گا تو کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے، ایسے ہی نا آنکھیں بھی کرتے ہیں یار انشاءاللہ۔ تو ہم سارے پاکستان سے پیار کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے عملی طور پہ ہم کچھ کر نہیں پائے، کچھ ہماری نسل تو نہیں کر پائی، اس کو اپنے اعتراف کرنے میں دیجیے۔ آپ لوگوں سے بڑی توقعات ہیں اور مجھے یقین کیجیے بڑی شرمندگی ہوئی جب میں اترا ہوں اس طرح ماسک کی کمپلائنس یہاں پہ آپ یونیورسٹی میں دیکھی، مجھے ندامت ہوئی کہ ماشاءاللہ ہم سے اگلی جنریشن ہمارے لیے اس پیغام کا باعث ہے کہ یار ہمیں دیکھ کے سیکھنا ہے ان لوگوں سے۔ سو ویری ویل ڈن، اسی ڈسپلن کے ساتھ پاکستان سے اسی محبت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے، لیکن تھوڑی دیر بعد کچھ عرصے بعد ٹھہر کے اپنے آپ سے سوال ضرور کرتے رہیں کہ میں نے پاکستان کو کیا دیا ہے۔ شکوہ کرنے سے پہلے، ایم ایل اے کو گالی دینے سے پہلے، وزیر کو گالی دینے سے پہلے، صحافی کو کرپٹ کہنے سے پہلے یا لفافہ کہنے سے پہلے، جج یا جرنیل کو برا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے ہم سب نے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر میں ٹی وی مکینک ہوں، اگر میں کسان، اگر میں پنکچر والا ہوں، تو مجھے اب وہ پنکچر والے کی مثال آپ دیکھیے نا، اسے صرف 2 پنکچر لگانے کا موقع ملا تھا، جعلی اس نے 2 پنکچر لگا دیے۔ جس کو 35 پنکچر لگانے کا موقع ملتا ہے وہ 35 پنکچر لگا دیتا ہے۔ اچھا جس کو 20 روپے کی کرپشن کرنے کا موقع ملا اس نے 20 روپے کی کرپشن کی۔ اگر اسی بندے کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیں اور وہ 20 100 یا 20,000 ارب کی کرپشن کا چانس مل جائے اس کو، آپ کے خیال میں وہ نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے اس ملک کی، صرف موقع کا فرق ہے، اگر ان کو کرپشن کا موقع ملے تو سارے بہتی گنگا میں ہاتھ جڑ گئے۔ تو ہمیں وہ رکاوٹ بننا ہے اس کرپشن، اس عام آدمی اور اس شخص کے درمیان کے لوگ اس وقت کرپشن کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہاتھ ناصر ہو، ہم سب کو توفیق دے کہ اگلی بار جب میں آؤں تو کسی بھی آڈیٹوریم میں یونیورسٹی کے سارے ہاتھ کھڑے ہو جو میں پوچھوں کہ پاکستان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔
بہت شکریہ سر. ایک شعر میری جو سر نے اسپیچ کی ہے اس میں ایک شعر ہے کہ جی شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اسی بارے کے لیے رہا پروفیسر ڈاکٹر آصف علی وائس چانسلر. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کتنی موٹیویٹڈ ہے. میں بڑا موٹیویٹڈ ہوں اقرار الحسن صاحب کے آنے سے. ہی از اے ونڈرفل پرسن. اپارٹ فرام موٹیویشنل اسپیچ اور وہ بھی بڑے کرتے ہیں, لیکن جتنی جتنا اٹیچ ہو کے, جتنا قریب ہو کے سب کے یہ بولتے ہیں اور مجھے کوئی ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ امیڈیٹلی آپ کے ہاتھ کو ٹچ کرنا ہے. جناب میں بڑا مشکور ہوں سر آپ کا. اور وہ جو شعر میں جو بندہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے جس سے تقریر کرنی ہوتی ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا. تو یہ شعر جس سرمد نے پڑھا نا تو وہ میں نے پڑھنا سچ میں پڑھ دیا. میں نظر سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب اقرار الحسن صاحب پہلے آئے تو میں کہاں تھا اور اب آتا. اس دن یہی حالات بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ جب یہ پینشن کی سوچا ہو گیا ٹی وی کی سوچا یہ ہے ایک سوسائٹی. اور یہ ایک اور میرے پاس میں ایک جو تھا نا بالکل بدلنے کی کنڈیشن میں بھی تھا, کوئی ہمارے پاس تھا بھی اس وقت کچھ نہیں. یہ سارے حالات اس وقت میں تھے. اس وقت میں نے سوچا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کبھی جگہ تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتا. اس سے پھر ہم نے نا نیت یہ کی کہ ہم نے ایک آئی لینڈ کریٹ کرنا, ایک لرننگ ایکالوجی کریٹ کرنا. انسپائٹ آف آل دس یہ تھریٹس ہیں سوسائٹی میں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ہونے کا کیا فائدہ. رب نے مجھے کس لیے بھیجا ہے یہاں. آئی ہیو ٹو کریٹ اے ڈفرنس. ان ساری جو سوسائٹی کی میں کمیاں ہیں, مجھے ایسے کہنا چاہیے میں خامی کا لفظ لوں, اس کے باوجود بھی ہم نے کیسے رائز کرنا ہے, کیسے میں نے ایک آئی لینڈ کریٹ کرنا. تو میں اپنے رب کا بڑا شکر گزار ہوں ان جیسے لوگوں کا جن سے موٹیویشن میں بڑا ان کے پروگرام کا بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اور اس میں ایک جو پروگرام ہے جو آپ کے لیے بھی لیسن ہے, انوویشن ہے. اینڈ دس از واٹ از ریکوائرڈ. ہمیں چیزوں کو جو مکھی پہ مکھی نہیں مارنے کی تھاٹ ڈفرینٹلی کہ جی میں کیا ایسا کریٹ کروں کہ جی جس سے ایک سوسائٹی کی چیزیں بھی ہوں اور وہ لوگ اس کو دیکھیں بھی بڑے ذوق شوق سے. سو الحمدللہ اس میں خاص طور کے اوپر ہم نے, اور پہلے دن سے میں بار بار ریپیٹ بھی کرتا ہوں اس بات کو کہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں آ جائیں علم ہم نے دینا. اور الحمدللہ اگر باقی اداروں سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں ان ٹرمز آف امپلائمنٹ یا ان ٹرمز آف پازیٹیو انگیجمنٹ, ان ٹرمز آف کوالٹی ایجوکیشن, تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پرٹیکولرلی اور میرا ارادہ بھی یہی تھا پہلے دن سے کہ جی میں نے پبلک سیکٹر کے لیے نہیں, کیونکہ پبلک سیکٹر کے لیے جاب نہیں ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر جب ہائر کرتا ہے تو ہمارے بچوں کی پرپورشن سب سے زیادہ ہوتی ہے سارے میں, وچ از اگین کہ جی ہم کتنے ریلیونٹ اسکلس, کتنی ریلیونٹ ایجوکیشن لوگوں کو دے رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہائر کرتا ہے. دوسری بات ہم نے ارادہ یہ کیا تھا کہ آپ اچھا انسان بن. اینڈ دیٹ از دی ہول فلاسفی جو ہم اقرار الحسن صاحب سے بھی سیکھ رہے ہیں, ہم سے بات کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں. اور جس وجہ سے کہ میری پہچان تو آپ لوگ ہو نا, آپ تو لوگوں کو دیکھ کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آصف کیسا ہے کیسا نہیں. سو آپ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نا باقی یونیورسٹیوں کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے. کبھی آپ کو یہاں جلوس نہیں نظر آئے گا نا ہم نے تو امتحان نقل مار کے دینا ہے, ہم نے تو نقل آن لائن بیٹھ کے امتحان دینا, اس لیے کہ آپ اچھے ہو, آپ کنوینس ہو اس بات سے کہ اچھا انسان ہونا سب سے بڑی خوبی ہے. رزق رب کی ذات دے گی اور ضرور دے گی, ہم وہ اسکلز آپ نے ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اپنے آپ پہ یقین تھوڑا سا کرو. اور ہم پاکستان کے لیے بھی شکر الحمدللہ بٹ بائی بٹ کر رہے ہیں. یہ یونیورسٹی ایسے سے کام کر رہی ہے جس پہ آپ ساری عمر پرائڈ لیا کریں, چاہے وہ فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے ہے, نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس کے حوالے سے ہے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے, آئی ٹی انوویشن کی یہ بیٹھی ہوئی ہے بچی, آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ نہیں اس سے پوچھنا اس نے جو اسمارٹ ٹریپ بنایا ہے اور مینی ادر تھنگس. اور یہ اقرا یہاں بیٹھی ہوئی تھی, وہ بیٹھی ہے. اقرا نے جناب نے یہ آپ کی طرح کی بچی تھی, ایک گاؤں کی رہنے والی ہے,
She has created a difference of this. आप भी कर रहे हो, उसको जगाओ, निकालो अपने अंदर से, अपने मन में डूब के आज आप सर आगे देंगे. थैंक यू वेरी मच इंडी. क्वेश्चन आंसर अगर आप एक सेशन है हमारा छोटा सा फॉर एनीवन, अदरवाइज ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम तक पहुंचा है और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का कि आप आए और अपना क्लासेस में से जिस तरह आपने अपना वक्त निकाला और टीचर्स का और फैकल्टी मेंबर्स का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ. मैं राज साहब कुछ कहना चाह रहे हो. सिविलियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं दरखास्त करूँगा बहुत वाइस चांसलर से कि वो आए स्टेज के आगे. सर मिस्टर यासिर रियाज ने आगे डिफरेंस क्रिएट किया. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. मिस्टर यासिर शेख साहब से मेरे चीफ साउथ पंजाब में एडवाइस से वो आए और अपना सिविलियन रिसीव करेंगे. मैं सैयद इकराम हसन साहब से द फाउंडर ऑफ सरेआम टीम को अपने सभी में रिसीव करे फ्रॉम द वाइस चांसलर. बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू वेरी मच.